رمضان ہم سب کا مہمان، آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ ایمان کی حالت کیسی جا رہی ہے؟ دلوں کے حال کیسے ہیں؟ بوجھل، خوش، نارمل، پریشان یا پھر ٹینشن بھرے؟ کیا محسوس کریں؟ ویسے دل کا کام صرف اتنا نہیں ہوتا کہ بس بلڈ کو پمپ کرے، پوری باڈی تک پہنچائے اس کی فوڈ کو، اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ اچھا ہے نا، جیسے کسی چیز کا اگر ہمیں کوئی اچھی چیز لگ رہی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہمارا دل کر رہا ہے یہ کام کرے، تو مطلب دل کا کام ہوتا ہے کہ جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو کرو، یا باڈی کو فورس کرو کہ یہ کام کرو، اور جو چیز بری لگ رہی ہے تو نہیں میرا دل نہیں کر رہا کلاس لینے کا، میرا دل نہیں کر رہا کھانا کھانے کا، روزہ رکھنے کا، نماز اول وقت میں پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ دل کیا چیز ہے کہ آپ کو، بلکہ ہمیں کسی چیز کا آرڈر بھی دے رہا ہوتا ہے یہ کام بھی کرو، اور کسی چیز سے روک بھی رہا ہوتا ہے نہیں کرو۔ یہ دل کے کام ہے کیا؟ ہم تو سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہاں پہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل کا کام تو بس یہ ہوتا ہے کہ باڈی تک بلڈ کو پمپ کرتا ہے، اور بلڈ کے اندر آکسیجن ہوتی ہے اور سارے باڈی سیلز کو مل رہی ہوتی ہے، اور اگر بلڈ کی کوئی آرٹریز وغیرہ بلاک ہو جائیں یا بلڈ کے اندر جو وینز ہیں اگر وہ کام نہیں کر رہی تو بس اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ اٹیک کی چانسز ہوتے ہیں، یا دل کام کرنا بند جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہی پڑھا نا ہم نے بھائیو، ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ تو یہ دل کرنا، دل نہ کرنا، یہ کیا ہے کہ ہمیں دل نہیں کر رہا؟ یہ کیا ہے؟ دل ایسا کہتا ہے کسی کو کہ یہ کام نہ کرو یا کرو؟ کیا دل کی بھی اپنی کوئی چوائسیز ہوتی ہیں؟ اچھا، اگر میں کوئی اپنے ہاتھوں سے کام کر رہی ہوں، کوئی کام میں پاؤں سے کر رہی ہوں، تو میں ہاتھوں کو روک سکتی ہوں کہ اسٹاپ، یو ڈو ناٹ ہیو ٹو ڈو دس، یو آر ناٹ مینٹ ٹو ڈو دس، آپ کے لائق نہیں ہے کہ آپ یہ کام کرو۔ اور اسی طرح اگر میرے پاؤں برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں مجھے، تو میں ان کو روکوں گی کہ نو، یو ہیو ٹو اسٹاپ ہیئر، ہولڈ آن۔ فزیکلی نظر آتے ہیں نا، ایسے آنکھ جو ہے اگر اٹھنے کی کوشش کرے تو اس کو ہم اسٹاپ کرتے ہیں کہ جھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا عام نہیں بنایا کہ تم ہر کی چیز ہی دیکھتی رہو، جو بازار میں چیز پڑی ہے، جو راستے میں نان محرم لوگ نظر آ رہے ہیں، تم ہر چیز کو دیکھو، جو سوشل میڈیا تمہیں پرووائڈ کر رہا ہے تم وہی دیکھو۔ یہ آنکھ اتنی بے قیمت اور اتنی معمولی تھوڑی نہ کہ اس کو میں ایسے ہی ضائع کر دوں، اور یہ نظر یہ ایسے ہے کہ یہ کسی کو بھی دیکھ لے، جس کا حق ہے صرف وہی اس کو دیکھنا چاہیے نا، یہ صرف یہ اسی کو دیکھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کیا ہے بس اس کے پر اکتفا کرے، قناعت کرے۔ پھر آنکھوں کی خیانت نہ ہو، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ نہیں دیکھنا اس کو نہ دیکھیے۔ ہم آنکھیں بند کریں، پلکیں جھپکائیں تو بس آنکھیں بند ہو گئیں، اب نہیں دیکھ رہی۔ دین ہاؤ ٹو اسٹاپ اور ہارٹ؟ دل کو کیسے سمجھائیں؟ ہم کہتے ہیں نا میم جی پتہ ہے میں نا کلاسز بہت اچھے سے لیتی ہوں لیکن میرا دل نہیں کر رہا ہوتا، ایسے کرتے رہتے نا،
تو کل کلاس میں کیوں نہیں تھی؟ میم جی میں آ رہی تھی بس میرا دل نہیں کر رہا تھا. تو آپ نے دل کو روکا کیوں نہیں کہ نہ کرے اسے؟ اتنے معصوم سے بہانے بنائے جا رہے تھے نا اسٹوڈنٹس کی طرف سے. کبھی کبھی غصہ آ رہا ہوتا ہے پھر بندہ ہنس پڑتا ہے کہ کیا بچوں کی طرح بہانے کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی سچ میں ایسا ہوتا ہے، بہانا نہیں، سچ میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی میں ان کا دل جو ہے نا وہ نہیں کر رہا ہوتا کسی بھی کام کو کرنے کا. اب مجھے آپ بتائیے آپ کے دلوں کے حال کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ روزے کے اندر تھوڑا سا عبادات کو زیادہ صدا بڑھاؤ، بوسٹ اپ کرو اپنے ایمان کو، یا پھر کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤ، سوشل میڈیا یوز کرو، ٹائم پاس ہونا چاہیے. ایک دن میں کوئی پوسٹ پڑھی تھی کہ جو لوگ صبح سے لے کے سحری کر کے پھر سو جاتے ہیں، عصر ٹائم جاگتے ہیں یا ظہر کی نماز پڑھ کے موبائل یوز کرتے ہیں عصر تک، اور اس کے بعد تھوڑی دیر گپ شپ لگا کے کہتے ہیں یار آج کل تو روزوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، روزے کا تو پتہ ہی نہیں چلا. کہیں آپ ان میں سے تو نہیں ہیں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پاتا ہے پھر بھی اپنی بخشش نہیں کرواتا تو وہ واقعی میں محروم ہے؟ کہیں ہم واقعی میں محروم تو نہیں ہیں؟ اور یہ انسان محروم کیوں ہوتا ہے؟ کہیں اس کے پیچھے بھی انسان کا دل تو نہیں ہے؟ دل ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہماری باڈی کے اندر فکس ہے، کڈنیز بھی تو ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ، لنگز بھی ہیں، پھر یہ ہارٹ کا معاملہ الگ کیوں جا رہا ہے ہر طرف سے؟ کیا یہ جو دل ہے اس کا بھی کوئی روزے سے تعلق ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، دل کا روزے سے کوئی تعلق ہے؟ ذہن میں سوچئے اور جواب دیجیے. آپ سوچ رہے ہیں نا ابھی؟ سوچیں کہ آخر دل کا اور روزے کا آپس میں تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے کبھی ذہن میں آیا بھی ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دل کا بھی روزہ ہوتا ہے. جیسے ہم زبان کا روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہم لغو باتیں، بیہودہ باتیں چھوڑ کے، اس کے بعد لڑائی جھگڑے چھوڑ کے، گالم گلوچ چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بولنا اور اس کے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ سارے ہمارے کس کا روزہ ہوتا ہے؟ زبان کا. اس طرح سے آنکھ سے ہم وہ نہیں دیکھتے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے. ہم کھانا پینا نہیں کرتے، پیٹ کا بھی روزہ ہوتا ہے. جماع نہیں کیا جاتا، شرمگاہ کا بھی روزہ ہوتا ہے. اس کے بعد کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے، یہ ہمارے یا برا گمان نہیں کرتے، یہ ہمارے دماغ کا روزہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے دل کا بھی روزہ ہوتا ہے. اسی طرح دل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، آپ بھی خبردار، سنیں اچھے سے غور سے، خبردار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے. سنو وہ ٹکڑا دل ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ اکبر. دس از اے میٹر آف ہارٹ کہ ہماری باڈی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے دل کے ساتھ. اگر انسان کا دل درست ہے تو جسم کے سارے اعضاء، آنکھ، کان، ناک، پیٹ، جن کا ہم ابھی روزہ رکھے ہوئے نا، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی، تو آنکھوں کا بھی، یہ سارے کنیکٹڈ ہیں دل کے ساتھ. اگر دل خراب ہو جائے آنکھ آٹومیٹکلی خراب ہو جائے گی. محسوس کیا ہے جب دل کبھی خراب ہوتا ہے، دل کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ڈرامہ دیکھیں، پھر آنکھ دیکھ لیتی ہے. دل اگر کہتا ہے جھوٹ بول دو فائدہ ہو جائے گا، خراب ہو جاتی ہے پھر ہماری آنکھ. دل جب کہتا ہے جھوٹ بولو تو زبان خراب ہو جاتی ہے. دل جب کہتا ہے کہ لغو باتوں کو سن لو، کہہ لو، کان خراب ہو جاتا ہے. پھر روزے یہ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا. یہ دل ہمارا، اس کا روزہ ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. نیتوں کا درست ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. دل اگر ہیر پھیر کر جائے نا تو بڑے سے بڑا کام، بڑے سے بڑا نیکی کا کام ردی ہو جاتا ہے. دل میں اگر دکھاوا آ جائے تو وہ پھر سارے اعمال برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. آپ جسٹ امیجن کریں آپ ایک عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ میں نے نا آج دن میں 5 نمازیں پڑھی ہیں، ساتھ میں روزہ بھی رکھا ہے اور تلاوت بھی کی ہے، میں نے 2-3 سپارے تلاوت کر لی ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے اسپیشل اذکار بھی کیے، صبح و شام کے اذکار بھی کیے ہیں اور نماز کے بعد کے اذکار بھی نے کیے ہیں، اذان کو خاموشی سے سنا ہے، اذان کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ بھی مانگی ہیں، پھر اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں تو میں نے وہ بھی سارا کام کر لیا آج کے دن میں نا، بڑا اچھا ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر یہ سارا کا سارا دکھاوے کے لیے تھا یا پھر ریاکاری کے لیے تھا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سارے کے سارے اعمال کیا ہمارے نامہ اعمال میں ہمیں نظر آئیں گے؟ یا ہم کیا ان کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ مجھے اس کا اجر دینا، میں نے یہ کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ نے تو اس کا اجر دنیا میں پا لیا تھا، کیونکہ آپ کا مقصد تھا دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا۔ دل تھوڑا سا اس کا ہیر پھر ہوا، دل کے اندر نیت تھوڑی سی بدلی اور سارا کا سارا عمل الٹا پڑ گیا۔ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ میری نمازیں کدھر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ تو ریاکاری کھا گئی، ختم۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھیں اللہ ہم نے جو روزے رکھے تھے 2024 میں اتنے مشکل سے ہم نے رکھے تھے وہ کدھر گئے ہمارے سارے، ان کا اجر کدھر گیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوں کہ آپ کو نا آپ اس کے اندر نیت ٹھیک نہیں تھی، دکھاوا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دل کی بات مانی تھی نا، آپ کا دل ٹیڑھا ہو گیا تھا، لہٰذا عمل ختم، کیونکہ ریاکاری اعمال کو برباد کر لیتی ہے، شرک اعمال کو برباد کر لیتا ہے۔ ایک آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی آپ نے سن رکھی ہوگی، سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 74، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اب ثم قست قلوبکم، تمہارے دل پھر کیسے جیسے ہو گئے اس کے بعد؟ جیسے کہ وہ پتھر ہیں۔ آپ نے ایک جو چٹیل سی ایک دیکھی ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں ایک اسٹریٹ سا پتھر ہوتا ہے بالکل چٹیل، اگر اس کے اوپر بارش پڑتی ہے پڑتے رہے تو اس کے اندر سے نہ اس کے اندر سے کوئی سبزہ اگتا ہے، نہ اس کے اندر پانی سٹور ہوتا ہے فیوچر کے لیے، بس گراتے جاؤ تو وہاں سے نیچے گرتا جاتا ہے، یا ڈھلوان سطح ہو نا، سخت چکنی ہو، اس کے اندر کچھ جذب نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی کچھ ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اجر نہیں ملتا۔ یا ہم سمجھے کہ ایک لیکنگ بکٹ ہے، نیچے سے لیک کر رہی ہے، اوپر سے ہم پانی بھر کے ڈال رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر تو پانی نہیں ہے، پھر ہم سوچتے ہیں پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ وہ جو تھوڑی سے چھوٹی سے اس کے اندر سوراخ تھے وہاں سے نکلتے جا رہے تھے جو اس کے اندر ہم چیز ڈالتے جا رہے تھے۔ ایسے ہی ہمارا دل کبھی کبھی لیکنگ بکٹ بن جاتا ہے، جو ہم نیکیاں کرتے ہیں کبھی کبھی ہم ان کو نا اپنے آپ کو بڑا لوگوں کی مجالس کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہوئے اپنے جو اچھائی ہوتی ہے وہ گنوا رہے ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ نیکیاں جو ہیں وہ ہماری لیک ہو رہی ہوتی ہیں وہاں سے۔ پھر کبھی کبھی ریاکاری ہوتی ہے تو بڑا ہول بن جاتا ہے دل کے اندر، وہاں سے سارا نکل جاتا ہے جو اعمال کیے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کبھی کبھی حسد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد برا گمان رکھنا دوسرے کے بارے میں، دل کے اندر نفرت کے جذبات پیدا کرنا، یہ جب ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر نیکیوں کو یہ چیزیں کھاتی جاتی ہیں، اور پھر جو ہمارا قلب سلیم ہونا چاہیے تھا، سلامتی والا دل ہونا چاہیے تھا، ہر طرح کے عیب سے، نفرتوں، حسد، کینہ، بغض، ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے تھا، وہ پھر پاک نہیں رہ جاتا، پھر وہ ایک لیکنگ بکٹ کی طرح ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ جو ڈالو گے آگے سے نکلتا جائے گا۔ نمازیں دن بھر کی کرو گے، اس کے بعد رات کو کچھ ایسا آپ دل کے اندر پلان کرو گے کہ وہ سارا کا سارا برباد ہو کے رہ گیا۔ تو کیا کہیں پہ ہمارا دل ہمارے روزے کو ضائع تو نہیں کر رہا؟ کہیں ہمارے روزے ہمارے دل کے راستے سے لیک تو نہیں ہو رہے ہمارے نامہ اعمال سے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اس چیز کو نا ہم اپنے ڈیلی لائف کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک دن میں گیزر سے پانی نکال رہی اور میں نے بکٹ لگائی ہوئی، اب بکٹ نیچے سے ٹوٹی ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں واپس آئی، میں نے کہا کہ میں نے شاور لینا تھا، تو باقی میں تیاریاں کر رہی تھی، میں واپس گئی بھاگتی کہ کہیں پہ بکٹ سے پانی گر رہا ہوگا نا بھر کے،
थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि ये तो अभी हाफ़ भी नहीं हुई, क्या मामला है, क्योंकि हाफ़ से थोड़े से नीचे से वो टूटी हुई थी, वहाँ से सारा पानी लीक हो रहा था और फिर नीचे पहले से पानी गिरा हुआ था। मुझे ये भी नहीं, इस तरफ भी ज़हन नहीं गया कि यहाँ से शायद पानी नीचे गिर रहा हो। तो वैसे जब मैं भाग भाग के जा रही थी रास्ते में, मैंने देखा ना वहाँ से पानी नीचे गिरा, तो मैं उसको लटक लटक के ना ऐसे देख रही कि ये पानी गिर रहा है, पता नहीं कौन गिरा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो फिर मैं सोचती कि अरे नीचे गिर रहा है, पता नहीं कोई लोग गुजर रहे होंगे ना, तो वो सोच रहे होंगे अभी ऊपर पहुँच जाएंगे कि ये ऊपर से पानी कोई गिरा रहा है। तो वैसे ना मैं अपने मौजू में चल रही हूँ और मेरा ज़हन बिल्कुल भी नहीं था कि जो मैंने बकेट लगाई हुई है उसी से पानी गिर रहा। तो थोड़ी देर बाद मैं जाके देखती हूँ कि अभी कम है। फिर मैं थोड़ी देर ना उधर वेट में खड़ी हो गई। मैंने कहा अभी तक ये थोड़ी देर बाद शायद भर जाएगी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जल्दी आ गई हूँ, अभी इसमें पानी भरा ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद देखती हूँ अभी तक वही वैसी ही सिचुएशन है, पानी तो उधर ही का उधर ही है, या आगे चढ़ ही नहीं रहा ऊपर। फिर बाद में मैंने नीचे देखा कि वो तो जो पानी जिसको मैं देख रही थी ना कि शायद मैं सोच रही थी कि किसने गिराया हुआ है, वो हकीकत में मैंने जो बकेट लगाई हुई है उसी में से गिर रहा है। तो वहाँ पे मेरा इतना मैं हंसी अपने ऊपर कि मैं ये क्या कर रही हूँ। और इसी से एक लेसन भी जहन में आया कि कभी कभी हम डाल तो रहे होते हैं अपने अकाउंट में नेकियां, लेकिन साथ में छोटे छोटे से होल्स हमने रखे होते हैं। और स्पेशली ये हमारा जो दिल है ना, इसके अंदर होल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से नेकियां हमारी लीक हो जाती हैं। तो हमारा दिल एक लीकिंग बकेट बन के रह जाता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं ना जो दुनिया के अंदर इतने सारे नेक अमाल करके जाएंगे अल्लाह ताला के पास। तो जैसे आपने एक थोड़ा सा पत्थर है स्ट्रेट, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की तहें जमी हुई हैं, कुरानी आयत है, उसका मफ़हूम आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। उसके ऊपर चटियल मैदान के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी है, तेज़ बारिश होती है तो सारी मिट्टी को धो के लेके चली जाती है और साफ़ चटियल मैदान रह जाता है। ऐसे ही कुछ लोग नेक अमाल करते रहते हैं तो क्या होता है, रियाकारी की बारिश होती है और सारे के सारे वो बहा के लेके चली जाती है अमाल को, और पीछे खाली सिर्फ नामा अमाल बाकी रह जाता है। अल्लाह ताला से कहेंगे अल्लाह ताला मेरे नामा अमाल में वो नेकियां किधर हैं जो मैंने की थी? जी वो रियाकारी बहा के लेके चली गई थी। वो आपका दिल, आपकी नीयत टेढ़ी हुई थी, इरादे चेंज हुए थे ना, तो इस वजह से वो फिर बह गए थे। क्या हम दिलों का रोज़ा रख पा रहे हैं या नहीं? माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है कि दिल का भी रोज़ा होता है और कुछ लोगों को मालूम नहीं है। अब हम जानते हैं कि हमारा दिल, इसका रोज़ा कैसे रखा जाता है। ये जो दिलों के रोज़े हैं ना, ये कैसे रखे जाते हैं। नंबर 1, क्योंकि हमारा ये बहुत कोर्स शॉर्ट है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता, इसलिए हम इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करें। अदरवाइज़ जो क़ल्ब के ऊपर बातें हैं, अगर वो स्टार्ट कर ली जाएँ तो फिर तो बहुत महीना भी कम रहेगा। तो हम अब दिलों का रोज़ा किस तरह से रख सकते हैं, इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला बात करते हैं। लेकिन वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम दिल के रोज़ा रखें क्यों, मतलब ज़ुबान का है ठीक है, बाकी सब चीज़ें, दिल का रोज़ा रखने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों रखें, वजह क्या है। आपको पता है कि ये जो दिल है ना, इसके बारे में भी मुहासबा किया जाएगा। जैसे हम हाथ हमारे कोई काम करते हैं, हाथ हमारे गवाही देंगे कि हमने ये काम किया था। कभी आपने सोचा कि मेरी आंखें भी बातें करेंगी? लोग कहते हैं ना तुम्हारी आंखें बड़ी बातें करती हैं, एक दिन वाकई में ये बातें करेंगी, बोलेंगी और बताएंगी कि हमने यहाँ पे ख़यानत की थी, ये काम हमने किया था। पाँव बोलेंगे कि हम यहाँ पे चल के गए थे। आप जैसे इमेजिन करिए कि एक वाइट सा कपड़ा बिछा हुआ है, ठीक है, और फुल वाइट है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का दाग धब्बा नहीं है। आपके पाँव के नीचे ब्लड लगा हुआ रेड कलर का। आप अब उसके ऊपर कदम लेके तो उस वाइट कपड़े के ऊपर आप चल रहे हैं, लंबा है, एक रेड कारपेट होती है ना, ऐसे आपकी वाइट कारपेट बिछी हुई, आप उसके ऊपर चल रहे हैं। जिस जगह के ऊपर हम कदम रखेंगे उसी जगह के ऊपर रेड निशान पड़ता जाएगा। वो अगर दूर से बंदा देखे ना, तब भी वाइट के ऊपर रेड कलर आराम से उसको नजर आएगा कि यहाँ से कोई बंदा चल के गया है। ऐसे ही हम अपने आसार अपने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर छोड़ के जाते हैं। जिस जगह से गुजरते हैं ना, तो ये वहाँ पे हम अपने आसार छोड़ के जाते हैं। ज़मीन के टुकड़े भी गवाही देंगे कि यहाँ पे इस बंदे ने बैठ के ना गलत काम किया था। ऐसे ही अगर आप वहाँ पे बैठ के कुरान क्लासेस लेते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, वैसे जब आप जंगलों में अकेले चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, आप ऊँची आवाज़ में अकेले हैं तो अल्लाहु अकबर कह दें, ताकि आसपास की सारी चीज़ें आपकी गवाह हो जाएँ। तो ये ज़मीन के टुकड़े गवाही देंगे, आसार हम छोड़ते हैं। निशान कितना, वो वाइट कपड़े के ऊपर रेड कलर का निशान कितना वाज़ेह नज़र आता है ना, छुप तो नहीं सकता। ऐसे ही हम जो अमाल करते हैं वो छुप तो नहीं सकते, वाज़ेह नज़र आएंगे।
اسی طرح جو ہم دلوں کے ویسے جو معاملات ہیں، تو جب انسان کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے، دل میں چل رہی ہوتی ہے، تو جب تک وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو تب کیا ہے کہ اس کو لکھا نہیں جاتا. لیکن کچھ ایسے گمان ہوتے ہیں، کچھ ایسے دل کی باتیں ہوتی ہیں جن سے پوچھا جائے گا، دلوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 284. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محاسبہ کرے گا. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور حساب لے گا. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے. اگر ہمارے دل میں اذان بریک لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. جی اب واپس آ جائیے، اذان ہو چکی. جی یہ بتائیے کہ ہم ویسے کون کون سے دل کے گناہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں. پھر ہمیں اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی کہ ہاں واقعی میں دل کے جو گناہ ہیں یا دل کا جب محاسبہ ہوگا، ذرا پکڑ اسی بات کے اوپر ہوگی جو غلط ہوگی، جو غلط کام ہم کر رہے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا. تو اب کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو دل سے سرزد ہوتے ہیں، اب انہی سب سے بچنا ہے تاکہ ہمارا روزہ کمپلیٹ ہو جائے. تاکہ دل کا روزہ یہ ہے کہ دل کو گناہوں سے بچائیں. اب دل کے روزہ پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل کو ہم گناہ سے بچائیں، اور دل کے گناہوں کو جانیں گے تو ہی دل کو گناہ سے بچائیں گے نا. کیونکہ دل کے ہمارے جو گناہ ہیں نا، یہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان تھوڑا تھوڑا پہلے گناہ کر رہا ہوتا ہے، اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں یہ ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو دل ہے اس کے ہماری زندگی کے اوپر، ہماری یہ جو گناہ ہیں اس کے ہمارے دلوں کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب کوئی مومن گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. جس نے امیجن کہ آپ کے دل کے اوپر ایک بلیک ڈاٹ لگائے ایک گناہ کے اوپر، اور جب وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیتا ہے، تو اس کے دل کو گناہ کی میل کچیل سے صاف اور پالش کر کے چمکا دیا جاتا ہے. یعنی کہ وہ جو داغ لگا تھا وہ ختم کر دیا جاتا ہے. اور اگر اس سے مزید گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اس کے دل کے اوپر سیاہی بھی مزید بڑھا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ سیاہی اس کے سارے دل کو ہر طرف سے کالا کر دیتی ہے. یہ کیفیت گناہوں کے اس زنگ کی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. کیا؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. کچھ تھوڑی سی آیت شروع سے یاد آ رہی ہے؟ ہاں، کلا، ہرگز نہیں. کیا ہے؟ بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گناہ ہیں ویسے روزے کو تو توڑ ہی دیتے ہیں، دل کا روزہ بھی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ تقویٰ کی جو بیسک جگہ ہے نا وہ دل کے اندر ہوتی ہے. تقویٰ آپ کے ہاتھوں میں کم نظر آتا ہے، آپ کی دل میں زیادہ ہوتا ہے. تو روزوں کا مقصد یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. اب تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ ہم دل کو سب سے پہلے گناہوں سے پاک کریں. اب ہم جانتے ہیں کہ دلوں کے اوپر گناہ کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہمارے دل کے اوپر بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. دل میں 100 گناہ کرتے ہیں 100 ڈاٹس. دل ہے کتنا سا اس کے اوپر 100 ڈاٹس، تو مطلب بلیک ہارٹ. ڈو وی ہیو بلیک ہارٹ اور ریڈ ہارٹ اور وائٹ ہارٹ؟ ہمارا دل کیسا ہے؟ ہم اس کا اندازہ لگائیں اپنے گناہوں کو دیکھ کے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے دلوں کے گناہوں کو، اس کی میل کچیل کو دھو ڈالیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے جتنے بھی دل سیاہ ہو چکے ہیں، دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے گناہوں کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو دھو ڈالیں. ویسے جب دل کا ہم جائزہ لیتے ہیں نا، میں نے پوچھا تھا سٹارٹ میں کیا آپ کے دلوں کا حال کیسا ہے، تو جواب کیا آتا ہے
کہ یہ جو دل ہے نا اپنا جائزہ لے محاسبہ کرے تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ہمارا جو ہارٹ ہے وہ ریڈ نہیں ہے بلکہ بلیک ہارٹ ہم لوگوں کے دل کے اندر ہمارے سینے کے اندر ہے. So let's convert our black heart into white hearts, red hearts and beautiful hearts, pinkish by leaving the sins this Ramadan. ہم اس رمضان میں گناہوں کو چھوڑ کے اپنے دل کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں اور اپنے دل کا بھی روزہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. کیا آپ سب لوگ تیار ہیں اپنے دل کا روزہ رکھنے کے لیے؟ کہہ رہے ہوں گے یس میم جی تیار ہیں، دل میں کہہ رہے ہوں گے، کچھ زبان سے کہہ رہے ہوں گے اچھا روزہ ہوگا کیسے؟ گناہوں کو چھوڑنا. اب گناہوں کو دل کے گناہ آپ جانتے ہیں کہ ہیں کون سے، تاکہ ان کو چھوڑ کے ہم اپنا دل کا روزہ کمپلیٹ کریں. جی تو الحمدللہ ہم سب لوگ تیار ہیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے اپنے دل کو روزہ رکھوانا ہے. اب ہم جانتے ہیں دل کا گناہ. نمبر 1 حسد کرنا کسی سے، کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ اس سے چھن جائے اور صرف میرے پاس آ جائے. حسد، لوگوں کے مال کو دیکھ کے ہم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو برکت دے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے ایسے ہی عطا کریں بلکہ اس سے بڑھ کے عطا کریں. نمبر 1 ہم نے اپنے دلوں کو حسد سے پاک کر کے دل کا روزہ رکھوانا ہے. نمبر 2 نفرت، کہ فلاں نے اس موقع پہ ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، میری بہن کے ساتھ ایسا ہوا تھا، بھائی کے ساتھ ایسا ہوا تھا، میری ماما بابا کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور میرے خاندان میں پچھلوں کے ساتھ یہ ہوا تھا، ان لوگوں کے خاندان نے ایسا کچھ کیا تھا. ختم کیجئے دلوں کے اندر نفرتیں انسانیت کے خلاف، اور یہ بندے سارے اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ کی مخلوق کے خلاف دل میں نفرت بھر کے ہم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس صورت میں جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ ہمارے دعوے سچے بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو ہم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. سب کے لیے نفرت جو دل کے اندر ہے وہ ختم کرنا، کیونکہ جب نفرت ہوتی ہے پھر اس کے بعد معاف کرنا مشکل ہوتا ہے. تو نمبر 1 ہم نے دل کو حسد سے پاک کرنا ہے. نمبر 2 نفرت نہیں کرنی کسی سے. نمبر 3 برے گمان سے بچنا ہے، کسی کے بارے میں دل میں برا خیال نہیں رکھنا کہ اوہ ہو یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے. نمبر 4 دل میں کسی کے بارے میں برا جاننا نہیں ہے کہ اس کی شکل میں سے کوئی عیب نظر ہو، اللہ اس کی شکل کیسی ہے، مطلب ہم دل میں جو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دل کے اندر بھی ہم یہ گناہ نہ کریں کہ کسی کے بارے میں، نہ اس کی چال کے بارے میں، نہ اس کے بولنے کے بارے میں، اور نہ اس کے چلنے کے انداز میں، کسی بھی لحاظ سے یا اس کی کسی چیز کے اوپر، اس کے انداز کے اوپر ہم کوئی کمنٹس کریں دل کے اندر. کچھ تو زبان سے کرتے ہیں نا، کچھ دل کے اندر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ بھی نہیں کرنا. پھر اس کے بعد ایک فیکٹر ہے جیلسی کا، کہ جلتے کوڑتے رہنا، دل میں کوڑنا. ہم صبر کریں، بیچ میں سے دل میں کوڑ رہے ہوتے ہیں. صبر یہ ہوتا ہے کہ بس معاملے کو اللہ کے حوالے کر کے دل سے مٹا دیں اس بات کو، بس اس کے بعد آپ ریلیکس ہوں. تو ہم یہ جو کوڑنا ہے کسی کے خلاف، اس کو ہم نے دلوں کے اندر سے نکالنا ہے، ختم کرنا ہے. اس کے بعد گناہ کی باتوں کو دل سے نکالنا ہے. حرام کام جتنے بھی کر رہے ہیں ان کا دل میں ہوتا ہے نا کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ڈرامہ دیکھنا ہے، مووی دیکھنی ہے، ناول پڑھنا ہے. ناول پڑھنا غلط نہیں ہے، گناہ نہیں ہے مینس، لیکن آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو برباد کرتا ہے، آپ کی ایکسپیکٹیشنس کو بہت زیادہ ہائی کرتا ہے. حرام ریلیشن شپس اس کے اندر بھی ہوتے ہیں، سٹوریز اس کے اندر بھی ہوتی ہیں، لہٰذا اس کو کمپلیٹلی اوائڈ کریں جو لوگ ناول پڑھ رہے ہیں. اور اس کے یہ ساری چیزیں جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا دل کے اندر کہ یہ ایسے میں نے کرنا ہے، اور دل کے اندر ایک پوری پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، یہ گناہ کے کاموں کی جتنی پلاننگز ہیں وہ ہمیں چھوڑنی ہے. پھر یہ جو دل کے اندر ایک بدلہ لینے کا وہ ہوتا ہے نا، تڑپ یا پیاس ہوتی ہے کہ میں نے فلاں بندے نے اس سے مجھے ایسے کہا تھا، میں اس کو لازمی ٹیز کرنا ہے، تو اس کو واپس میں نے بدلہ لینا ہے. اس چیز کے بدلے کی خواہشات کو ہم مٹائیں، کیونکہ دل کے اندر جب یہ جذبات ہوتے ہیں نا بدلے والے، پھر دل جب کہتا ہے تو پھر زبان بول لیتی ہے، تانا دے دیتی ہے، آنکھ پھر اگنور کر لیتی ہے، منہ بن جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، اور پھر بڑے بڑے گناہ مزید انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں. تو دل کو ہم نے اس چیز سے پاک رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. گناہوں کا خیال تک نہیں لانا دل کے اندر، اور نہ ہی شہوانی خیالات، اور نہ ہی جو باقی حرام کردہ خیالات ہیں وہ دل کے اندر نہیں آئیں گے ہمارے، تبھی جا کے ہمارا روزہ مکمل ہوگا.
تو انشاءاللہ اس رمضان ہم نے اپنے دلوں کو بھی روزہ رکھوانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کا تقوی نصیب کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائیں اور دلوں کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوری، میں ایک بہت بڑا گناہ دل کا بھول گئی، وہ ہے ریاکاری، دکھاوا۔ یہ شرک ہے، چونکہ شرک اصغر ہے، شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، لہٰذا ہم نے اپنے دل کو ریاکاری سے بھی پاک کرنا ہے کہ ہم نے اتنے سپارے پڑھے فلاں کو بتا دوں، روزہ رکھا ہے فلاں کو بتا دوں، نہیں، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو کہ اصلاح کی نیت سے بتاتے کہ ہم نے آج صدقہ کیا، آپ بھی کر لیں، یا میں نے آج اتنے سپارے پڑھ لیے، آپ بھی پڑھ لیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن شو آف نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی آپ سب سے اعلیٰ ہیں، یا الہی آپ بے حد غفار ہیں، غفور ہیں، آپ الرحیم ہیں، آپ الشاکر ہیں۔ الہی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کی بھی قدر کیجیے، یا الہی آپ ہر ایک کی دعا کو سننے والے، اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ یا الہی آپ کی بندیاں آپ اپنی فریاد صرف آپ کو ہی سناتی ہیں، یا الہی ان کی فریاد رسی کیجیے۔ یا الہی ہماری ان فریادوں کو سن لیجئے، ان کو قبول کر لیجئے۔ یا الہی صرف ہم آپ کو ہی اپنا الہ جانتے ہیں، ہماری زندگی یا الہی صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ یا الہی ہمارا مرنا، ہماری موت صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ یا الہی ہماری قربانی صرف آپ کے لیے ہے۔ یہ جو ہم وقت کو قربان کرتے ہیں، الہی یہ جو جذبات کو قربان کرتے ہیں، یا الہی اپنے سوچوں کو، اپنے خیالات کو آپ کے لیے قربان کرتے ہیں، اپنی بھوک کو آپ کے لیے قربان کرتے ہیں، یا الہی اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے۔ یا الہی کبھی کبھی ہم اپنے دل کی خواہشات کو بھی قربان کرتے ہیں، سب آپ کے لیے ہے۔ یا الہی سب آپ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یا الہی سب آپ کے لیے ہے، ہمارا جینا مرنا سب آپ کے لیے۔ یا الہی ہم سے یہ ہماری کوششیں قبول فرما لیجئے۔ یا الہی ہماری قربانیوں کو ضائع نہ کیجیے گا، ہماری نیتوں کے اندر اخلاص عطا فرمائیے۔ یا الہی ریاکاری سے ہمیں بچا لیجئے۔ یا الہی دلوں کے زنگ جو ہم بچپن سے لے کے ابھی تک چڑھا چکے، الہی اس رمضان ہمیں دلوں کے زنگ سے آزاد فرما لیجئے۔ یا الہی آپ اس وقت کی دعا کو قبول کرتے نا۔ الہی اذان کے بعد کا وقت ہے، روزے کی حالت میں آپ کی بندیاں آپ کے سامنے پیش ہیں، الہی قلب سلیم عطا فرمائیے۔ الہی اس دلوں کے زنگ کو دھو ڈالیے۔ یا الہی اس کالے دل کو یا الہی سلامت دل سے بدل دیجئے۔ یا الہی اس دل کو کھول دیجئے تاکہ یا الہی اس میں سارے کے سارے احکامات داخل ہو سکیں۔ الہی ہمارے دلوں کو، دل کے گناہوں کو یا الہی ان سب سے پاک کر لیجئے۔ دل کے گناہوں سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یا الہی اس دل کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا، اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ یا الہی اس کے پر ہماری پکڑ نہ کیجیے گا، آپ ہمیں بخش دیجئے، معاف کر لیجئے، درگزر فرما لیجئے۔ یا الہی آپ ہمارے اوپر اپنا فضل فرمائیے۔ یا الہی اس روزے کا بہترین اجر عطا فرمائیے، دونوں خوشیاں نصیب فرمائیے، دنیا کی آخرت کی۔ اس رمضان ہم سب کی بخشش فرما لیجئے۔ یا الہی آج تو 10 روزے ہو گئے، بہت کم رہ گیا پیکیج ہمارے پاس،
اللہ ہمارے پاس بہت کم رہ گیا، دن بہت کم ہے، عمل جو کیا ہے بہت تھوڑا ہے، یا الہی اور مزید بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا الہی اس سستی سے بچا لیجئے، ان دنوں میں بھی سستی کریں گے یا الہی پھر تو ہم محروم رہ جائیں گے، الہی ہم اس رمضان میں محروم نہیں ہونا چاہتے، یا الہی اس رمضان میں ہم سب کو ہمت دیجئے، توفیق دیجئے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، اور ان نیکیوں کے اندر اخلاص کی توفیق عطا فرما لیجئے۔ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں یا الہی ان کے حالوں کو درست فرما لیجئے، یا الہی جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، یا الہی آپ شافی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری دلوں کو شفا دے، ان ٹوٹے دلوں کے ٹکڑوں کو جوڑے، ان پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلے، ان ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلے، یا الہی ہم کسی سے امید نہیں رکھتے آپ کے علاوہ، ہماری ساری امیدیں الہی بس آپ سے ہیں، ہم سارا توکل آپ کے اوپر کرتے ہیں، یا الہی اس ٹوٹے توکل کو، ان ٹوٹی پھوٹی امیدوں کو ہم سے قبول فرما لیجئے، ہم آپ کے بارے میں بہت اچھا گمان کرتے ہیں، الہی ہمارے گمان سے بڑھ کے یا الہی ہمارے ساتھ پیش آئیے، یا الہی ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائیے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، یا الہی ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر کے اوپر سلامت رکھیے، یا الہی ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم فرمایا تھا، یا الہی ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کو کوئی بیماری نہ ہو، الہی ان کے دلوں کو سکون سے بھر دیجئے، ان کو خوشیاں نصیب فرمائیے، ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے الہی ان سب کے گناہوں کو بخش کے یا الہی ان کے درجات کو بلند فرما لیجئے، آپ کے لیے الہی بخشنا کوئی مشکل نہیں، آپ بے حد بخشنے والے ہیں، الہی ہم آپ سے آپ کی غفور ہونے کا، غفار ہونے کا واسطہ دے کے ہم آپ سے آج مانگتے ہیں کہ جن کے والدین، جن کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے الہی ان سب کو بخش دیجئے، ان سب کو اس رمضان آزاد کر دیجئے ہر طرح کے عذاب سے، ہر طرح کے عذاب سے، الہی ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا الہی آپ ہم سے ہماری ان عبادات کو قبول فرما لیجئے، یا الہی جتنے بھی لوگ اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہیں الہی خاص طور پر فلسطین کے لوگ الہی ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائیے، الہی ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائیے، دشمن کو نیست و نابود کر لیجئے، یا الہی جو اسلام کے خلاف شر پھیلانے والے عناصر ہیں سب کو مٹا لیجئے، یا الہی ہم سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا الہی جو مانگا ہے وہ بھی عطا کیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا الہی سارا کا سارا عطا کیجئے، ہم آپ کی طرف سے ہر خیر کے محتاج ہیں، ہر خیر جو آپ کی طرف سے اترتی ہے اس کے محتاج ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔